السلام علیکم ویورز، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں بیف کے شامی کباب. تو چلیں دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہے 3 پاؤ گوشت بیف ہے یہ، ٹھیک ہے. اور یہ ہے 2 درمیانے سائز کی پیاز، اور یہ 5 سے 6 اگر بڑے ہیں تو 4، چھوٹے ہیں تو 5 سے 6 لہسن کے جوے، بڑی 1 انچ کی ادرک، اور 6 سے 7 ہری مرچیں، اور یہ ثابت دھنیا، لونگے ہیں 8 سے 9، 3 بڑی الائچیاں ہیں، دار چینی کے چند ٹکڑے ہیں، اور یہ 1 چمچ بھر کر زیرہ ہے، اور کالی مرچ. تو یہ سب اس میں جائے گا انشاءاللہ. چلے دیکھتے ہیں کس طرح سے بناتے ہیں ہم شامی کباب، وہ بھی کوکر میں. تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ پریشر کوکر میں شامی کباب کس طرح بنتے ہیں اور کتنا پانی ڈالنا پڑتا ہے. تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں. یہ ہے ہمارا پریشر کوکر، اور تو اب میں اس میں ڈالوں گی، یہ بیف ڈال دوں گی. دیکھیں بیف ڈال دی میں نے اس میں. اور یہ میں نے نا چنے کی دال جو ہے، میں نے 1 بھری ہوئی کٹوری چنے کی دال لی تھی، اس کو میں نے آدھا گھنٹہ بھگو دیا ہے. اور یہ میں ڈال دوں گی. یہ پیاز اور یہ سب. اچھا، تو یہ مسالوں کا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کو میں کس طرح سے ڈالوں گی. تو میں آپ کو بتاتی ہوں میں کیسے ڈالوں گی. اچھا ویورز، میرے پاس نا یہ نیٹ ہے، مجھے ملمہ کا کپڑا ملا بھی نہیں، اور نیٹ سے زیادہ یہ ہے کہ جالی ہے. تو یہ سارا مسالہ جو ہے یہ میں ڈال دوں گی اس میں اس طرح سے، اور اس کی بن جائے گی ایک پوٹلی. ٹھیک ہے. تو اس کی پوٹلی بنا کر ہم نے اس میں مسالوں کی، گرم مسالوں کی، ثابت کھڑے جو گرم مسالے ہیں ان کی پوٹلی بنا کر اس طرح سے اچھی طرح تک یہ کھلے نہ، کیونکہ پھر وہ پیستے وقت بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اس وجہ سے پوٹلی بنا لینی چاہیے تاکہ اس کا ذائقہ بھی اس میں آ جائے شامی کباب میں، اور کوئی چیز آپ کو پیسنے میں بہت زیادہ مشکل بھی نہ ہو. تو یہ میں اس میں ڈال دوں گی. یہ دیکھیں. اچھا، تو اب میں اس میں ڈالوں گی پانی. تو یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پانی کتنا ڈالنا ہے، کیونکہ یہ پریشر کوکر ہے. تو پریشر کوکر کے حساب سے میں آپ کو پانی بتاؤں گی کہ پانی اس میں کتنا جائے گا. تو اس میں دیکھیں اتنا پانی جائے گا کہ یہ بس دال اس میں ڈپ ہو جائے گی. اچھا، زیادہ بھی پانی ہو جائے تو مسئلہ نہیں ہے، پانی زیادہ بھی ہو جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے، بعد میں سکھایا جا سکتا ہے، کیونکہ ویسے بھی گوشت کو تو گلانا ہی ہوتا ہے زیادہ. تو دیکھیں میں نے کتنا پانی ڈالا ہے. ٹھیک ہے. یہ میں نے 3 گلاس بھر کر پانی کے پینے والے، یہ میں نے 3 گلاس بھر کے ڈال دیے. اور اچھا، اب اس میں ایک اور چیز بھی جائے گی. اس میں جائے گا نمک. ٹھیک ہے. اس میں جائے گا نمک، کم ہی جائے گا، وہ بھی سوکھا ہوتا ہے تو زیادہ نمک. ویسے بھی زیادہ نمک ہم لوگ پریفر نہیں کرتے، نارملی لیتے ہیں نمک. اچھا، اس کے علاوہ اس میں جائے گی ہلدی، آدھا چمچ ہلدی، آدھے سے بھی تھوڑی کم. اور اس میں جائے گی کٹی ہوئی لال مرچ، اچھی خاص، کیونکہ میں اس میں ثابت کا لال مرچ نہیں ڈالی ہے، میں نے مٹکا مرچ جسے کہتے ہیں وہ میں نے نہیں ڈالی ہے. تو میں اس میں کٹی ہوئی لال مرچ ڈال دوں گی. پہلے کھلے کوکر میں اس کو ابال دیں گے، کیونکہ اس کے اندر دال ہے تو وہ اچھل کے دال اوپر آتی ہے تو سیٹی میں اکثر دال پھنس جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے اس کو کھلے کوکر میں پہلے ابال دیں گے، اس کے بعد اس کا ڈھکن ہم بند کریں گے. اچھا، تو پھر نا اب یہ میں نے اس لیے کھول کر ڈھکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ کھول کے ابالنا پڑے گا، کیونکہ پھر دال اگر اچھل جاتی ہے، سیٹی میں پھنس جاتی ہے تو خدا نہ خواستہ کوکر کا مطلب صحیح نہیں ہوتا ہے نا کوکر. اس لیے دال کو پہلے جب ابال آ جائے اس کے بعد ہی اس کا جو ڈھکن ہے تبھی بند کرنا چاہیے. میں سیٹی اچھا، ساتھ میں روٹیاں بھی بنانا شروع کر دی تھی میں نے، کیونکہ مجھے سارا کام ایک ٹائم میں کرنا پڑتا ہے، کھانا روٹی ساتھ، کیونکہ میرے ساتھ وہ عبداللہ ہے علیزہ، جیسا کہ میں نے بتایا تھا علیزہ نابے کا چھوٹا بھائی ہے، تو
وہ سو رہا تھا تو میں نے بہت زیادہ مطلب نارمل سے بھی زیادہ جلدی میں نے کوشش کی آج کہ میں جلدی جلدی سب کچھ کروں، کیونکہ آج اس کی عبدالاحد کی ویکسینیشن ہوئی تھی، تو ویکسینیشن کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پین بھی اس کو ہو رہا تھا، تو اس کی وجہ سے میں آج بہت زیادہ جلدی میں نے سب کچھ کیا۔ اور آج تو میں نے فروٹ وغیرہ اور کچھ بھی نہیں ابھی تک کیا، بس میں نے سوچا اتنی ویڈیو بن جائے۔ تو اب یہ جو ہے نا کوکر کی، تو ویسے میں نے وائس اوور اس لیے اچھا میں بتا رہی ہوں کہ میں نے وائس اوور اس لیے سٹارٹ کیا کیونکہ میری ویڈیو میں اچانک سے بچے وغیرہ آ گئے، تو شور شرابہ بہت ہو رہا تھا، اس وجہ سے میں نے وائس اوور اس پارٹ میں سٹارٹ کر دیا ہے۔ تو میں روٹی سیک کے بناتی ہوں، آپ لوگ کیسے بناتے ہیں روٹی؟ اور بس ابھی یہ جو ہے نا تھوڑی دیر میں یہ گل چکا ہوگا، میں تھوڑی دیر میں اس کو نکال دوں گی۔ اچھا، وہ رنگ لائٹ بند ہو گئی تھی بیچ میں، تو اب وہ رنگ لائٹ میں نے آن کر دی۔ اچھا، تو یہ لاسٹ روٹی تھی، باقی میں نے ویڈیو پاز کر دی تھی، تو بس لاسٹ روٹی ہے۔ اس کے بعد اب میں نے اس کو چمچ سے ہی اچھی طریقے سے پیس لیا تھا، بہت اچھی طریقے سے پیسا ہے میں نے اس کو۔ اچھا، یہ میں نے اس کے اندر پسا ہوا گرم مسالہ ڈالا ہے، اور 1 انڈا اور ہرا دھنیا۔ اور یہ اب میں اندر بیٹھ کے کمرے میں، کیونکہ باہر بہت گرمی ہو رہی تھی، تو اے سی چلا کر وہاں بیٹھ کر اندر جو ہے نا میں نے کباب، کیونکہ عبدالاحد بھی ساتھ ہی تھا کمرے میں، تو اس وجہ سے میں روم میں ہی آ گئی اور وہاں پر ہی میں نے کباب بنانے شروع کر دیے تھے۔ میں بہت زیادہ بڑے بھی نہیں ہوتے، بہت چھوٹے بھی نہیں ہوتے، درمیانے کباب بناتی ہوں، اور اچھے لگتے ہیں، بچوں کو بھی اچھے لگتے ہیں۔ شامی کباب، سینڈوچ بنا لیتے ہیں، چلو کوئی نہ کچھ پکا ہوا ہو تو چلو فریزر سے نکال کے بندہ بنا لیتا ہے۔ تو اب میں کچن میں آ گئی تھی فرائی کرنے، تو میں نے 2 فرائی کر لیے تھے، میں نے اس کی ریکارڈنگ نہیں کی تھی، اور اب 2 فرائی، اب میں یہ سب ابھی کے لیے جتنے ہم کھائیں گے وہ فرائی کر کے، کیونکہ بچوں نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا، کیونکہ بچوں کا تو روزہ نہیں تھا، تو بچوں کے لیے جلدی سے میں نے فرائی کیے ہیں۔ روٹی تو میں بنا چکی تھی، دیکھیں آپ لوگ ٹرائی کرنا، یہ ریسیپی بہت اچھے کباب بنتے ہیں، اور دعاؤں میں یاد رکھنا مجھے بھی، رمضان ہے تو دیکھیں کس طرح کتنے زبردست کباب بنے ہیں، کتنے زبردست بنے، دیکھیں۔ تو میری ویڈیو کو لائک بھی کرنا، سبسکرائب بھی کرنا، اور پلیز میری ویڈیو کو سبسکرائب کرو، لائک ضرور کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں۔ اللہ حافظ۔